بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 81 سے آج ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اور سلیس ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے پچھلی کلاس میں، اور یہاں سے ہم نے آج تفسیر اس کی شروع کرنی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یہاں پر پیچھے جو بات چل رہی تھی ان یہودیوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی جو علم والے تھے، اور پھر ان کا یہ تقریباً سارے یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ آگ چند دن، اور مختلف اقوال اس کی تفسیر میں جو ہم نے پڑھے تھے کہ چند دن سے کیا مراد ہے، کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن چھوئے گی اور ہمیں کچھ دن ہی جہنم میں رہنا پڑے گا۔ تو بلا من کا سبا سیئاتن، آگے پھر ایک نئی بات جو ہے نا وہ ذکر ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ جو شخص جو ہے وہ سیئاتن سے مراد یہاں پر ایک بڑی برائی ہے، جس طرح ہم نے ترجمہ میں پڑھا، بلا کیوں نہیں، من جس نے کا سب سیئاتن کمائی ایک بڑی برائی، واحاطت بھی خطیئتہ اور اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا، تو یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو سیئاتن تنوین جو ہے نا یہاں پہ تنکیر کے لیے نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ہے، اور بڑی برائی اس کا ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو اس سے مراد شرک ہے، کفر ہے، جو جس نے اس طرح کے کام کیے نا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی سیئاتن ویسے عام برائی کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں بڑی برائی، اور بڑی برائی سے پھر مراد تفسیر میں ہم نے کفر اور شرک مراد لیا۔ ایک تو اس کی دلیل اس آیت کے اندر ہی موجود ہے کہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، کہ چھوٹی برائیاں جو ہیں وہ کرنے کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا نہیں ہوتا، بلکہ بڑی برائی اگر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے۔ اور پھر ہم نے یہ ترجمہ کیوں کیا ہے بڑی برائی، ایسا ہی قرآن کریم میں دوسری مقام پر بھی موجود ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ انعام کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام نے ظلم سے مراد جو ہے نا وہ عام ظلم سمجھا، اور صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ جو ہماری ظلم ہے جو ہم کرتے ہیں، جس طریقے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب ظلم کا تذکرہ کیا نا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کو نہیں ملایا، تو صحابہ کرام نے اس ظلم سے نا عام ظلم ہی مراد لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ یہاں پر عام ظلم نہیں ہے، بلکہ اس سے ان الشرک لظلم عظیم، تو ظلم کی ڈیفینیشن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے سیئاتن سے مراد کفر اور شرک ہے، یہ عام برائی مراد نہیں ہے۔ یعنی اس کی جو دلیل ہے وہ ایک تو ہمیں آیت سے ملتی ہے نا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یہ آیت سے ہمیں ایک تو پتہ چل گیا۔ دوسرا پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے ایسا کفر مراد لیا جو ہر نیکی کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ ان کی روایت موجود ہے۔ اس آیت سے جو فوائد ہمیں پتہ چلتے ہیں وہ یہ کہ برائی کر کے توبہ نہ کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، اگر انسان اور برائی سے مراد جس طرح میں نے کہا کفر اور شرک ہے، یعنی اس طرح کی برائیاں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور اسلام سے انسان کو نکال دیتی ہیں۔ اگر انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کے عقیدے میں فرق آ رہا ہے اور انسان فوری طور پر اس سے توبہ نہیں کرتا، تو وہ جہنم میں چلا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے، یعنی وہ شرک یا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ دوسرا، قرآن کی تفسیر نبی مکرم اور صحابہ کرام کے اقوال سے کرنے سے معنی گہرائی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ جیسے سیئاتن، اگر ہم ویسے اس کا معنی کرتے تو چھوٹی سی کوئی عام برائی ہم کر لیتے اس کا معنی، لیکن جب ہم نے صحابہ کے اقوال کو اور پھر گہرائی سے جب ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں پتہ چلا کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، وعاملوا اور انہوں نے اعمال کیا، صالحات نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جس طرح کفر اور شرک کی بات کی، تو یہاں اب عمل صالح اگر کوئی کرتا ہے اور وہ جو ایمان لاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک عام اعلان کر کے بشارت بھی دے دی، اور یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے کہ بشارت اور نذارت، یعنی ڈرانا اور خوشخبری دینا، بشیر
خوشخبری سنانے والے کو کہتے ہیں، اور بشارت خوشخبری کو، اور نظارت جو ہے وہ ڈرانے کو۔ تو یہ دونوں چیزیں قرآن میں، یا اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب اور طریقہ کار ہے، یہی طریقہ کار انبیاء کا ہے، یہی طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ خوشخبری اور ڈرانا یہ برابر برابر ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو، اور یہی بات یاد رکھیں، اگر خوف زیادہ ہو جائے نا، ڈرا دیا جائے کسی کو، بہت زیادہ ڈرا دیا جائے، تو وہ شخص بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ اسی ڈر کے اندر کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، مجھے معاف کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کو خوشخبریاں زیادہ سنا دی جائیں، جیسے کہ جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، جنت میں تم نے چلے ہی جانا ہے آخر کار، تم جہنم میں کتنے دن رہو گے، جہنم میں اگر تم نے مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور جب تم اچھے کام کرتے ہی ہو تو کوئی بات نہیں، اگر دو چار برائیاں بھی کر لی تو کوئی بات نہیں۔ تو خوشخبریاں ان کو اتنی سنا دی جاتی ہیں کہ ان کو کوئی گناہ پھر گناہ لگتا ہی نہیں۔ تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھائی اور برائی، ان دونوں چیزوں میں خوف اور امید، خوف اور یہ جس طرح بشارت ہے یا خوشخبری سنانا، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 میں، وہ وہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، گواہ بنا کر، و مبشرن، اور خوشخبری سنانے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا، یعنی بیک وقت آپ دونوں کام کر رہے ہیں، مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ اسی طریقے سے ابن عاشور رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، قدمت البشارۃ علی النذارہ، یہاں پہلے خوشخبری سنانے والے کا تذکرہ کیا گیا، پھر اس کے بعد ڈرانے والے کا تذکرہ کیا گیا، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلب علیہ التبشیر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشخبری سنانا غالب تھا۔ یعنی آپ زیادہ تر بات کرتے ہوئے نا امید دلاتے تھے، زیادہ تر بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی بات کرتے تھے، زیادہ تر بات کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ کرو گے تو جنت کے باغ ملیں گے، یہ کرو گے تو تمہیں فلاں انعام ملے گا، یہ کرو گے تو تمہیں فلاں چیز ملے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ساری چیزیں انعام کے طور پر انسان کو جو جہاں پر بھی ملنی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کر دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ، اور قرآن کریم میں سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کیا، کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ جو متقی ہیں ان کو خوشخبری سنائیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے ایک ایسی قوم کو جو حق سے ہٹی ہوئی ہے، سخت جھگڑالو ہے۔ تو اس طرح کی اب یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات ذکر ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ اس پہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں اس کی، اور اس پہ تفصیل سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا جو عمل ہے نا ہماری زندگی میں، ہم کوشش تو کرتے ہیں لوگوں کو دین کی طرف لائیں، ہم کوشش تو کرتے ہیں لوگوں کو بدلیں، ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا ہو جائے، لیکن طریقہ کار اسلامی استعمال نہیں کرتے۔ طریقہ کار وہ جو اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے استعمال کیا ہے، طریقہ کار وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے لیے استعمال کیا، ہم وہ استعمال نہیں کرتے۔ اب وہ کیا طریقہ ہے کہ بھائی خوشخبریاں اور ڈرانا دونوں برابر برابر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی دفعہ اس میں غلو کیا جاتا ہے، جیسے بچوں کی تربیت میں بھی آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مار نہیں پیار۔ مارنے سے بھی گئے، ڈانٹنے سے بھی گئے، کوئی لفظ اگر استاد کہہ دے بچے کو وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، والدین اگر بچے کو کوئی لفظ کہہ دیں وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو بھائی انسان کی صفت اور انسان کا جو پیٹرن ہے اس کا زندہ رہنے کا، وہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اگر دونوں چیزوں میں سے کسی چیز کو بڑھا دیا جائے، دوسرے کو کم کر دیا جائے، بوقت ضرورت حکمت دانائی یہ ساری چیزیں استعمال کر کے انسان نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر فائدہ کیا ہے، اس جگہ پہ نقصان کیا ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا اللہ رب العالمین نے بھی یہ اسلوب اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفات یہ ذکر کی، آگے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلوب کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی یہی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 213 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی ان کے عقائد تھے، فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے
اور ڈرانے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تو ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ آگے پھر پوری آیت ہے، آپ اس کا ترجمہ پیچھے پڑھ بھی بلکہ آگے جو ہے نا وہ ہم پڑھیں گے اس کا۔ تو مبشرین و منذرین، انبیاء کی صفات بھی یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ بھی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 3 میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف توبہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو پس بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، پس بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، عذاب یوم کبیر، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی پہلے دیکھیں ان کو کیا کہا کہ طریقہ کار کہ بھائی اگر تم نے استغفار کیا، توبہ کی، گناہوں سے معافی مانگ لی، کفر و شرک کو چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلا، یہ تمہیں دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ اور اگر تم نے اس کو نہیں مانا تو تمہیں پھر کیا ہوگا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، آج کی دعوت میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے نا وہ تقریریں کرتے ہیں، تو بس جب ان کی تقریر شروع ہوتی ہے تو سمجھ لیں، مطلب کئی لوگوں کے بارے میں نا یہ مشہور ہے ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ ہماری فیلڈ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا تو یہ بس جہنم کے قریب کر کے ہی آتے ہیں۔ کئی لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں دین کے حوالے سے، وہ ہر چیز پہ یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، یہ معاملہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہے، بس یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ حرام ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ اور کچھ لوگ اتنے نرم ہوتے ہیں، یار یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، جو جدھر لگا ہے وہ سب ٹھیک ہیں، یہ بھی اپنا ہے، وہ بھی اپنا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلو، اس کے ساتھ بھی، اس کی بھی مان لو، اس کی بھی مان لو، ادھر بھی چلے جاؤ۔ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، اعتدال دین کے اندر بہت ضروری۔ تو اس وجہ سے دعوت جب دینی ہے، کسی کو سمجھانی ہے اپنی بات، تو اس میں اگر تو آپ ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے کہ جہاں پر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ بھئی آپ اس کو ڈرائیں، یعنی ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس کو آپ کے اندر سے، یعنی یا تو ناراضگی کا ڈر ہوگا، یا اس کو پوسٹ جانے کا ڈر ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مالک ہے کسی کمپنی کا، تو وہ اپنا جو اس کا کوئی کسی بھی قسم کا ورکر ہے، اس کو ڈرا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا، تو اس کے پاس اتھارٹی ہے۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ جو ہے نا وہ پیار اور محبت کے ساتھ بات منوائی جا سکتی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ بہت ضروری ہے اگر ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے، اور اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام کے پیٹرن کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا جو ہے وہ 9واں رکوع ختم ہو گیا۔ فوائد میں وہی بات ہے کہ ہم صرف تنقید کرتے ہیں، متوازن زندگی نہیں گزارتے، تو ہمیں متوازن زندگی گزارنی چاہیے، یہ اس آیت سے ایک بہت بڑا اصول نکلتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رکوع نمبر 10 ہے، لفظ بہ لفظ ترجمہ پڑھیں گے ہم، اور اس میں رکوع نمبر 10 میں جو ہے وہ ٹوٹل 4 آیات ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، وَإِذْ، اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہ پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، پختہ عہد بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، تو بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، کیا لیا وہ آگے ساری باتیں ذکر ہو رہی ہیں۔ اب اس میں ہم نے 2 چیزیں جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ سے بھی سوال کرتے جانا ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تو جو ہے نا وہ نہیں طلب کی، یا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا، اگر دیا تو ہم اس سے کتنا پورا کر سک رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا تھی، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرنا کسی کی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، نمبر 1۔ وبالوالدین احسانہ، اور وبالوالدین، واو کا ترجمہ اور، بالوالدین ماں باپ کے ساتھ، والدین یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، والدین تو والد یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب والد کے لیے، اور والدین جب استعمال ہوتا ہے تثنیہ اس کی تو ماں باپ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وبالوالدین، اور والدین سے، ماں باپ سے، احسانہ، احسان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے پختہ عہد لیا، کیا کرنا ہے تم نے، سب سے پہلے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وذی القربیٰ، اور قرابت والے، والیتامہ، اور یتیموں،
والمساکینی اور مسکینوں سے، ان سب سے کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے، قریبی رشتہ داروں سے بھی، یتیموں سے بھی، اور مساکین سے بھی۔ وقولو اور کہو، للناسی لوگوں سے، وقولو اور کہو، للناسی لوگوں سے، حسنا اچھی بات، لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ اچھی بات کرنی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اپنے، مطلب خود ہی بندہ امتحان لینا شروع کر دینا کہ مجھ میں اگر میں یہ ساری چیزیں، اگر مجھے بھی حکم دیا گیا، اور سچی بات یہی ہے کہ یہی حکم جو ہے وہ سارے امت مسلمہ کو بھی دیے گئے ہیں، ہمیں بھی دیے گئے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنا امتحان لیتے جائیں۔ وقولو اور کہو، للناسی لوگوں سے، حسنا اچھی بات، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصلاۃ نماز، وآتوا اور دو، ادا کرو، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی تھوڑے نہ پھرے، وانتم معرضون اور تم منہ پھیرنے والے تھے، وانتم معرضون اور تم اعراض کرنے والے تھے، یعنی منہ پھیرنے والے تھے۔ تو ایک ہی آیت ہم پڑھتے ہیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، تو بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے گئے تھے، جو چیزیں ان کو دی گئی تھی، اور جو کام ان کے ذمے لگائے گئے تھے، وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، اور پھر ان کی عہد شکنی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان سے جب وعدہ لیا گیا، عہد لیا گیا، پختہ وعدہ انہوں نے کر بھی لیا کہ ہم ان چیزوں کو پورا کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ یہ ان کی عادات اور ان کے جو کرتوت ہیں وہ تمہارے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں تم عبادت کرو گے مگر اللہ کی، کسی کی تم نے عبادت نہیں کرنی۔ تو یہاں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے لا تعبدون، عام طور پہ استعمال ہوتا ہے لا تعبدو، یہاں پر استعمال ہوا ہے لا تعبدون۔ تو یہ زیادہ مبالغے کے لیے نہیں، اس میں معنی کی زیادتی ہے کہ ایک ہوتا ہے نہ تم عبادت کرو، اور ایک اس کا ترجمہ ہے کہ تم بالکل بھی عبادت نہ کرو، یعنی اس میں زیادتی اور تاکید آ گئی کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی تم عبادت نہیں کرو گے۔ تو یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے بھی، جیسے قرآن کریم میں سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول، الا نوحی الیہ مگر ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ بے شک نہیں ہے کوئی حقیقی معبود مگر میں ہی، فاعبدون تم میری عبادت کرو۔ یہ اوپر والی لائٹیں بند کر دو، فاعبدون تم میری عبادت کرو۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا فی کل امت ہر امت میں رسولاً ایک رسول، وہ ہر رسول کیا حکم دیتا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے بچو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے سب سے پہلی دعوت یہی دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ حق اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ حق پہچاننا ہے، اس کے بارے میں سیکھنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا جملہ جو ہے نا وہ بول دیا، جسے ہم چھوٹا سا سمجھ رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ۔ اب ہمیں لگ رہا ہے بھائی یہ اتنی سی بات ہو رہی ہے، بس اس کے پیچھے آگے پیچھے کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی اس کا اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کوئی اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لا تعبدون الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب سب سے پہلے ہمیں عبادت کا پتہ ہونا چاہیے، عبادت کی ساری قسمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، ہر وہ چیز جو عبادت کو خراب کرتی ہے وہ پتہ ہونی چاہیے، وہ ریاکاری ہو، وہ چاہے حرام کا مال ہو، وہ چاہے جھوٹ ہو، وہ کفر ہو، وہ شرک ہو، جو ہماری عبادتوں کو خراب کرتی ہے۔ ایک بندہ شرک کرتا ہے اور عبادت کر رہا ہے، ایک بندہ ریاکاری کرنے کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، مجھے بتائیں اس کی عبادت قبول ہوگی؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک چھوٹا سا جملہ ہے لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو بھائی وہ عبادت کیا ہے؟ عبادت کیسے کیسے خراب ہو سکتی ہے، کیسے کیسے صحیح ہوتی ہے؟ عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنی نمازوں کا طریقہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سیکھ لیا ہوا ہے کہ بھائی میں ایک بہت بڑی عبادت کرتا ہوں، میں سارا دن 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو کیا یہ نماز میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے؟
میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا حج کرنے سے پہلے میں نے سیکھ لیا ہے کہ حج کیسے کرنا ہے؟ میں روزہ رکھنے لگا ہوں، کیا روزہ رکھنے سے پہلے میں نے اس کے پورے احکامات کے روزہ کہتے کسے ہیں، کس طریقے سے؟ ہم تو بس ٹھیک ہے فجر سے پہلے اٹھتے ہوتے ہیں، گھر والے سحری کرتے ہوتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھ جاتا ہوں، سحری کر لیتا ہوں، شام کو مغرب کے ٹائم سب لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی افطاری کر لیتا ہوں۔ کیا یہی صرف ہماری عبادت کی ڈیفینیشن ہے؟ ہم نے اس جملے کو بڑا چھوٹا مختصر کر دیا ہوا ہے، حالانکہ بہت لمبا ہے، بہت تفصیل ہے۔ اگر ہم اسی پہ بات کریں نا تو 10 گھنٹے ہم بات کرتے رہیں، تو اسی پہ ہمارا جو ہے نا وہ بلکہ لمبا لیکچر ہو جائے گا، کیونکہ شرک پھر اس کی اقسام اور باقی ساری چیزیں بھی، تو یہ چیز ختم نہیں ہونی۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے جس کو ہم صرف چھوٹا سا لا تعبدون کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، بس ٹھیک ہے بات ہو گئی چلتے ہیں آگے اگلے جملے کی طرف، ایسا نہیں ہوتا۔ وبالوالدین احسانہ، اور بندوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب والدین کے ساتھ احسان سے پہلے یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اگر ہم حقوق اللہ کی بات کریں تو سب سے پہلے اللہ کا حق، اس کی عبادت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بندوں کے حق میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق آتا ہے۔ کیوں ماں باپ کا حق کیوں آتا ہے؟ اس کی بھی کئی ایک وجوہات ہیں کہ ماں باپ نے پوری زندگی، سب سے پہلے تو ماں کا حق انسان ساری زندگی ادا کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا کہ ماں جس طریقے سے اس کی بچپن سے، اس کی پیدائش سے پہلے سے لے کے بوجھ اٹھاتی ہے اور پھر ساری زندگی اس کا جو ہے نا وہ خیال رکھتی ہے، اسی طریقے سے والد ہے تو والد بھی جو ہے وہ پوری زندگی وہ پہلے ماں کا خیال رکھتا ہے، پھر بچوں کا خیال رکھتا ہے، اور پوری زندگی جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ لگا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں یہ بات ارشاد فرمائی، انشکر لی والی والدیک، کہ تو میرا شکر کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کر۔ اور ایک جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح بخاری میں ہے، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کو کون سا ہے؟ یعنی وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت اس کو پڑھ لیا جائے۔ ثم قال ثم ایون، پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا۔ ثم ایون، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو کہتے ہیں حدثنی بہن، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان کی، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید سوال کرتا تو آپ مجھے مزید بتا دیتے، لیکن میں نے 3 چیزیں ہی پوچھی تو اس لیے انہوں نے 3 چیزیں ہی بتائی۔ تو پہلی چیز الصلاۃ علی وقتہا، دوسری چیز بر الوالدین۔ تو یہاں جو بات چل رہی ہے وبالوالدین احسانہ کی، تو حدیث میں بھی یہ اللہ کے حق، یعنی نماز عبادت جو اللہ کا حق ہے، اس کے بعد پھر بر الوالدین سب سے پہلے جو ہے نا وہ لوگوں کے حق میں اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں والدین کا حق ہے۔ اور ایک صحیح حدیث اور بھی صحیح بخاری میں 5971 نمبر پر موجود ہے، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بحسن صحابتی، میری جو بہترین صحبت ہے، میری بہترین جو ساتھ ہے، اس کا سب سے زیادہ حق کون رکھتا ہے کہ میں کس کا زیادہ خیال رکھوں؟ فرمانے لگے امک، تیری ماں۔ ثم من، کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ پھر پوچھا پھر کون؟ فرمایا ثم امک، پھر تیری ماں۔ یعنی 3 دفعہ ماں کا تذکرہ کیا، والدین کا یہ مقام ہے، ثم ابو کا، اس کے بعد والد کا۔ یعنی یہ یہاں پہ کمپیئر نہیں کیا جا رہا کہ والدہ کا زیادہ ہے والد کا کم ہے، والدہ کے بعد آخرکار والد کا ہی آیا نا۔ 3 دفعہ اگر والدہ کا ذکر کر کے پھر والد کا تذکرہ آیا، تو والدین کے تذکرے کے بعد اگر کوئی شخص آتا ہے دنیا کے اندر، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھوپھی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی اور کوئی تعلق ہے، اور یہاں پر
اسلام نے سب سے پہلے، اور جو ماں باپ ہوتے ہیں نا ان کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے، بیوی اس کے بعد آتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ جب بیوی آ جاتی ہے تو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں کئی لوگ، تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر یتیم کی بات ہو رہی ہے، رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے آیت کے اندر، کہ وذی القربہ قریبی رشتہ داروں کی، والیتامہ یتیموں اور مسکینوں کی۔ تو یتیم جو ہے وہ اس شخص کو یا اس چھوٹے بچے کو کہتے ہیں جس کا سرپرست باپ نہیں ہے، سرپرست کوئی اور ہے۔ جب بچہ بلوغت سے پہلے پہلے ہوتا ہے نا، اور اس کا باپ فوت ہو جاتا ہے، یعنی بچہ 5 سال کا تھا، 7 سال کا تھا، باپ فوت ہو گیا، اب جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک وہ یتیم ہے۔ جب وہ بلوغت سے، یعنی جب بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس پر نا لفظ یتیم نہیں بولا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ جو بچہ ہوتا ہے جس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا ہے تو ہم اس کو بڑھاپے تک یتیم کہتے رہتے ہیں، جی یتیم ہے، اس کا جو ہے نا وہ باپ نہیں ہے۔ بھائی وہ بالغ ہو گیا، اب یتیم ختم ہو گیا، ایسے تو دنیا کا ہر بندہ ہی وہ یتیم ہو جائے گا، یعنی کسی نہ کسی وقت میں جا کے کسی نہ کسی کا باپ تو فوت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ہر بندہ یتیم ہوگا؟ نہیں، وہ بلوغت سے پہلے پہلے، یہ ڈیفینیشن ہے جو صحابہ کرام نے حدیثوں میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد مسکین ہے، تو مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے جو بال بچے ہیں ان کی پرورش اور دیگر ضروریات، جو ایک بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، وہ مہیا نہیں کر سکتے، یعنی جو رینٹ کا گھر ہے وہ نہیں رینٹ ادا کر سکتے، اسی طریقے سے جو بنیادی کھانے پینے کی ضروریات ہیں وہ نہیں پوری کر سک رہے، اور آگے پھر لوگوں سے اچھی بات کہنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں سے نرم کلامی اور کشادہ پیشانی، یعنی بندہ جب ملے تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہو، اور بندہ جو ہے نا وہ ایسا لگے اگلے شخص کو کہ یار ہاں مجھے ٹائم دے رہا ہے، مجھے مل رہا ہے۔ اگر نہیں بھی ہے نا ٹائم، اس کو انکار بھی کرنا ہے تو آپ ایک آدھا منٹ لے کے اس کو انکار کر دیں، لیکن اچھے اخلاق سے۔ ہاں پھر وہ اگلا برا منائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے وہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے نا وہ ملا ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں دے رہا، یا جو ہے نا جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو روکھا جو ہے نا وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے، یعنی ہمیں حکم دیا ہے کہ اچھی بات کرنی ہے۔ اور حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، بردباری، درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شعار بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی کہ کتنی چیزیں ذکر کی، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، بردباری، درگزر کرنا، اور خطاؤں کی معافی، یعنی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات پہ سزا سنا دو، تیری ایسی کی تیسی، تو یہ کر دے گا، وہ کر دے، بھاگ جا یہاں سے، نکل جا، فلاں ہو گیا تو نے، اس طرح نہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں جو لوگوں سے ہوتی ہیں اس کو معاف کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں 2626 نمبر، یعنی 2626 پہ، فرماتے ہیں قال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، ہرگز کسی اچھے کام کو حقیر نہیں سمجھنا، کوئی بھی چھوٹا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ اس سے کیا ہوگا، اچھا پھر اس کی ایک مثال دی، وہ مثال بڑی زبردست جو یہاں پہ فٹ ہوتی ہے، وہ کیا ہے، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تیرے پاس یہ موقع ہو کہ تیرے سامنے ایک تیرا مسلمان بھائی ہے اور تو اس کے ساتھ کشادہ چہرے سے، خوشی والے چہرے سے، ہنستے مسکراتے سے چہرے سے دیکھ لے اس کی طرف اور اس سے ملاقات کر لے، یہ بھی تجھے موقع ملے نا، تو اس نیکی، یہ بھی ایک تو اس کا نام نیکی رکھا، اور اس فرمایا کہ اس کو بھی تو نے کیا کرنا ہے، حقیر نہیں سمجھنا، چھوٹا نہیں سمجھنا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ نیکی ہی نہیں ہے، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا وہ سارا دن غصہ ہمارے منہ پہ ہوتا ہے، اس طرح نہیں۔ جہاں کہیں آپ کو لگے کہ یار یہاں مجھے یعنی بہت زیادہ میرے لیے مشکل نہیں ہے مسکرانا، تو مسکرا دینا چاہیے، ہلکی سی مسکراہٹ تو ویسے ہی انسان کو اپنے جو ہے نا وہ چہرے پہ رکھنی چاہیے۔ تو قرآن کریم نے یہاں سب سے پہلے ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیا، پھر والدین کے ساتھ اور لوگوں سے بھلائی کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ پھر نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جب انہیں ان چیزوں کا حکم دیا گیا بنی اسرائیل کو، ان سب نے اس کی نافرمانی کی، اس کو توڑ دیا، اور تھوڑے اس کے پابند رہے، باقی سب
وہ اپنے کاموں میں جس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے لوگ، کیوں اس کا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہی حکم جو ہے نا وہ اس امت کو بھی دیا ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، کہ تم قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، اور قریبی جو تمہارا پڑوسی ہے، اسی طریقے سے والجار الجنوب، اور جو قریبی بالکل ساتھ پہلو والا پڑوسی ہے، اور صاحب بالجم، اور پہلو کا ساتھی سے بیوی مراد ہے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے وہ، وما ملکت ایمانکم، اور جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے یعنی غلام، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر اس شخص سے جو بہت تکبر کرنے والا، فخورا بہت شیخی بکھیرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا حکم ہمیں بھی دیا ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی یہ کام کریں، لیکن ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شرک بھی بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، والدین کی نافرمانی بھی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے یتیموں کا، مسکینوں کا بڑا بڑا برا حال ہے، اور پڑوسیوں کا تو اب شہری زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کب آتا ہے، کیا کھاتا ہے۔ ہاں، وہ غلط چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہیں فوراً، لیکن مثبت چیزیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا ایسا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر مسافر کا خیال رکھنا ہے یہاں پر، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لاگو کرنا ہے۔